اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشرناک بالحق فلا تکن من القانتین قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو حالات اور آزمائش کی جگہ بھی بنایا ہے، اور عافیت، راحت، آسانی کی جگہ بھی بنایا ہے، اور انسانوں پہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اور ان پر حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی دن اور کبھی رات، اور کبھی سرد اور کبھی گرمی۔ اور اللہ جل شانہ نے انسانوں کا مزاج بھی بیان فرمایا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ جب ہم انسانوں کا اکرام کرتے ہیں، ان کو نعمتیں دیتے ہیں، تو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب ہم اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، آزمائش میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو طرف سے جو نعمتیں دی گئی ہوتی ہیں ان میں کمی آتی ہے، فقدر علیہ رزقہ، کہ رزق میں کمی آ جاتی ہے، صحت ہے، عافیت ہے، اولاد کی خوشیاں ہیں، اپنی خوشیاں ہیں، کہیں کوئی کمی آتی ہے تو انسان بدحواس ہو جاتا ہے، اور وہ یوں کہتا ہے کہ فیقول ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اور یہ جگہ فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، انسان کا مزاج اللہ نے بیان فرمایا کہ جب ہم نعمتیں دیتے ہیں بندوں کو، اور ان کو ہر طرف سے خوشحالی دیتے ہیں، آسانیاں دیتے ہیں، اولاد کی طرف سے عافیت، کاروبار کی طرف سے عافیت، تو وہ انسان کا مزاج کیا ہو جاتا ہے کہ اعرض عنہ ونأى بجانبہ، اللہ تعالیٰ سے اعراض کرتا ہے اور گناہ کے راستے پہ چلنے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یک مایوس ہو جاتا ہے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن کی دونوں کیفیات کو بیان فرماتے ہوئے یوں فرمایا کہ مؤمن کس قدر خیر میں ہے، مؤمن کے لیے کتنی خیر ہے کہ جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب تکلیف آتی ہیں تو صبر کرتا ہے۔ اگر اللہ جل شانہ کی قدرت پر اور تقدیر پر اور اللہ کی نعمتوں کی حقیقت پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر نہ ہو تو بندہ حالات آنے پر مایوس ہو جاتا ہے، اور کتنا ہی نیک آدمی کیوں نہ ہو وہ بھی مایوس ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ دین پر عمل کرنے والا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کو بیان فرمایا، اور فرمایا الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ والقنوط من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا بھی ہے۔ یہ کبیرہ گناہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان اس اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کے سبب یہ بندہ کبھی کفر میں داخل ہو جاتا ہے، یا ایسے عمل کا ارتکاب کرتا ہے جس کے سبب سے جہنم واجب ہو جاتی ہے، اور بندہ خود دین کے اعلیٰ ترین عمل کرنے والا ہوتا ہے، اس کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن یک حالات اس کو وہاں تک لے جاتے ہیں۔ مشکات شریف کی ایک روایت ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم ایک جہاد میں تھے، تو اس دن سب سے مضبوط لڑنے والے ایک صاحب تھے، سب سے بہادر، سب سے شجاع، کہ جب ہم دشمن پر حملہ کرتے تو ہم سے آگے ہوتے، اکیلے صفوں میں آگے ہوتے تھے اور خوب لڑتے تھے،
اور جب ہم پلٹتے تھے، جیسے جنگ میں ایک اصول ہوتا ہے پلٹنا، جیسے ہم پلٹتے تھے تو سب سے پیچھے ہم وہ رہتے تھے کہ کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو. اور جہاد میں جو افضل ترین عبادت ہوتی ہے وہ شجاعت سے لڑنا ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے. حضرات صحابہ کرام نے اس آدمی کی تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا رسول اللہ، ہم نے ایسا کسی کو نہیں دیکھا عمل کے اندر اور بہادری کے اندر اور شجاعت کے اندر اور ثابت قدمی کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا جواب تھا، آپ نے فرمایا انہ من النار، یہ شخص جہنمی ہے. حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم شک میں پڑ جاتے ہیں. حضرات صحابہ کرام نے شک نہیں کیا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر پورا اعتماد کرنے والے، پورا یقین رکھنے والے تھے. انہوں نے ان حالات کے اندر بھی جو مخالف تھے، یوں کہا تھا جنگ احزاب کے وقت، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہ ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے. وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول نے سچ کہا ہے. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، مخالف حالات کے باوجود ان کے ایمان کے اندر، ان کے انقیاد و تسلیم میں اضافہ ہوا. قریب تھا کہ ہم شک میں پڑ جاتے ہیں، کیسے ہی جہنمی ہوں گے، اتنا اعلیٰ عمل کرنے والے، پورے لشکر میں ان جیسا کوئی نہیں ہے. تو چند لوگ ساتھ لگ گئے، ایک جگہ ان کو زخم پہنچے تو اس کو برداشت نہ کر سکے زخم کی تکلیف کو، انہوں نے تلوار کی نوک کو اپنے یہاں رکھا سینے پہ، اس کے دستے کو زمین پہ رکھا اور اپنا دباؤ ڈالا تو تلوار یہاں سے باہر نکل گئی اور ان کا انتقال ہو گیا. تو صحابہ کرام جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے وہ منظر دیکھا کہ انہوں نے خودکشی کر لی. تو دین کا اعلیٰ ترین عمل کرنے والے، لیکن یک حالات آئے اور مایوسی میں سے داخل ہوئے کہ ایسے عمل کا ارتکاب کیا جس کے سبب سے جہنم واجب ہو گئی. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس گمراہ لوگ ہوتے ہیں. آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوان بیٹوں کی بیٹیوں کی تربیت کریں. حالات ہر طرح سے آتے ہیں بندوں پر، ہماری بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، گھروں سے تربیت صبر کی نہیں ہے، اللہ سے مانگنے کی نہیں ہے. تھوڑے سے حالات ان گھروں میں آئے جہاں بچیاں گئیں، بچیاں لوٹ کے گھروں میں واپس آ گئیں. نبھا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا نبھا؟ بہت ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسل کی تربیت کریں. تھوڑے سے حالات مخالف آ گئے، بچیاں انزائٹی کی مریض ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے دوائیں کھا رہے ہیں. یہ بچی جو انزائٹی کی مریض ہو گئی، جس بچی کے FSC میں نمبر کم آئے اور وہ مایوسی کا شکار ہو گئی، انزائٹی کا مریض ہو گئی، دوائیں بھی کھا رہے ہیں، یہ بچی کیسے ایک خاندان کی سربراہ، ایک خاندان کی ماں بنے گی؟ یہ بچی کس طرح خاندان سنبھالے گی؟ یہ بچی کس طرح اپنے بچوں کو سنبھالے گی؟ یہ اپنے شوہر سے کیسے نباہ کر سکتی ہے؟ ایک لڑکا، اس کو موبائل والد صاحب نے نہیں لے کر دیا، وہ خودکشی کر رہا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ لیپ ٹاپ لے کے نہیں دیا، خودکشی کر رہا ہے. یا اس بچے کے نمبر میڈیکل میں کم آ گئے اور وہ بچہ مستقل انزائٹی کا مریض ہو گیا کہ میرا زندگی کا کیریئر ختم ہو گیا، میرا مقصد زندگی ختم ہو گیا. یہ بچہ کسی حال کا نہیں ہے. ہمیں اپنی نسل کو، اپنے بچے بچیوں کو ان حالات سے کیسے نکالیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی بڑی تربیت فرمائی تھی، مختلف مواقع میں تربیت فرمائی تھی. جو وہ تربیت کی باتیں ہیں وہ مجھے اور آپ کو کہنی ہے زبان سے. ان حالات کے اندر مجھے اور آپ کو ان باتوں کی دعوت دینی ہے. میں اور آپ اس کے محتاج ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجمع کو تکلیف دہ حالات کے اندر پر امید بنایا تھا. تکلیف دہ حالات کے اندر
انتہائی پر امید تھے۔ غزوہ بدر کے حالات انتہائی ناکامی کے، ابتداءً کیا مقابلہ 313,000 کے ساتھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجمع کو اتنا پر امید بنایا تھا کہ جب آپ نے فرمایا اشیروا علیہ، مجھے مشورہ دیجیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل تربیت کے آثار تھے جو صحابہ کرام میں ظاہر ہو رہے تھے۔ انتہائی مایوسی کا موقع ہے، 313 احباب جو جنگ کی تیاری کیے بغیر نکلے ہوئے ہیں، چند لاٹھیاں، 2 تلواریں، 2 گھوڑے اور چند اونٹوں پر سوار ہیں، مقابلے میں ابو جہل کا پورا لشکر تیاری میں سامنے موجود ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوتی ہے جب ابو سفیان کا لشکر نہیں ملتا جو تجارتی لشکر ہے، اور مقابلے میں ابو جہل کا لشکر آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہونا تھا۔ کون سی تھی؟ ہم نے مبہم رکھا تھا۔ اس موقع پر جب آپ نے فرمایا اشیروا علیہ، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے فرمایا یا رسول اللہ، اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو آپ سنیں، یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں گے کہ سمندروں میں کود جاؤ، ہم اس میں چھلانگ لگا دیں گے۔ آپ ہمیں اپنے جان مال کی خرچ کرنے کا کہیں گے تو ہمیں وہ چیز محبوب ہوگی جو ہم آپ پہ خرچ کر دیں، جو بچ گیا وہ محبوب نہیں ہوگا یا رسول اللہ۔ آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت سے پر امید بنایا تھا، اس کا اثر ظاہر ہوا، یکا یک اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدل کے رکھ دیا بدر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی تھی، تو کون سے ایسے اسباب ہوتے ہیں یا کون سے ایسے اعمال اور اعتقاد ہوتے ہیں کہ انسان تکلیف کے حالات کے اندر بھی، مایوسی اور پریشانی کے حالات میں اللہ سے پر امید رہتا ہے؟ وہ اسباب کون سے ہیں؟ ہماری مائیں اپنے بچوں کی ان اسباب پر تربیت کریں گے۔ سب سے پہلا سبب جو مفسرین نے لکھا ہے وہ ہے اہم قواعد من القرآن، قرآن کے اہم ترین قواعد میں سے ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اس کا اعتقاد، اس کے مطابق گفتگو، قل اللہم مالک الملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہم مالک الملک، اللہ تعالی تمام بادشاہوں کے مالک ہیں، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے ملک عطا کریں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے ملک چھین لیں، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دیں، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کر دیں، بیدک الخیر، ساری خیریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ تخلیق میں بھی اللہ پوری قدرت رکھتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض۔ اگر کوئی ماں اپنی بیٹی کی یہ تربیت کرے، کوئی باپ اپنی بیٹی کی اس بنیاد پر تربیت کرے، تو کیا وہ لڑکیوں کی پیدائش پر مایوس ہوگا؟ جس کی 5 بچیاں پیدا ہو جائیں، 6 بچیاں پیدا ہو جائیں، 1 لڑکا بھی نہ ہو، کیا وہ مایوس ہوگا؟ اگر جس ماں نے تربیت کی ہو۔ ایک افسوسناک واقعہ ہمارے پنجاب کے ایک سرحدی شہر میں پیش آیا، میاں والی کے اندر، کہ ایک بچی کی پیدائش ہوئی، باپ نے اس کو گولیاں مار کے قتل کر دیا بچی کو، اور اخبارات میں اس کا بہت چرچا ہوا۔ کہنے لگے مجھے بیٹا چاہیے تھا، یہ کیوں پیدا ہو گئی؟ کیا اس کو اس کی ماں نے پیدا کیا ہے، یا اس کو تم نے پیدا کیا ہے، یا اس کو کسی ڈاکٹر نے پیدا کیا ہے؟ جہاں اس بچے پر انگلی اٹھتی ہے وہاں اس کے ماں باپ کی طرف بھی ہے۔ انہوں نے کیوں نہ سمجھایا کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین میں بادشاہت اللہ کی ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے لڑکیاں دے،
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ جس کو چاہے لڑکے دے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا یا جس کو چاہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اور جس کو چاہے بانجھ رکھے، إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر وہ جاننے والے بھی ہیں اور پوری قدرت رکھتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ایک عنوان ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ان کو معنی نہیں ہے۔ یہ اعتقاد انسان کو حالات سے نکالتا ہے۔ اسی اعتقاد کی بنیاد پر پر امید جملہ جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں فرمایا، وہ جانتے تھے کہ اللہ قدرت رکھتے ہیں اس پر، چاہے میں کیسے حالات میں کیوں نہیں ہوں، میرے اللہ مجھے اس نکالنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ انتہائی پر امید جملہ ہے جو یونس علیہ السلام نے فنادا فی الظلمات، 3 اندھیروں میں اللہ کو پکارا، ظلمت الحوت وظلمت البحر وظلمت اللیل، اور جب انہوں نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ فرشتے کہتے تھے اللہ سے کہ اے اللہ آواز مانوس ہے لیکن ہم جانتے نہیں کہ کہاں سے آ رہی ہے، فرشتے بھی نہیں جانتے تھے۔ کائنات عالم میں مخلوقات لا علم تھیں کہ یونس علیہ السلام کہاں ہیں، فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کو خوب جانتا ہوں۔ تو انہوں نے پر امید جملہ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی توحید اور استغفار کو جمع کر دیا جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ فنجیناہ من الغم، حضرت امام جعفر صادق فرماتے تھے رضی اللہ عنہ کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان بندوں پر جن کو غموں نے آ گھیرا ہو اور پھر وہ اس آیت کو نہ پڑھتے ہوں اور اس کے بعد والے جملے میں غور نہ کرتے ہوں کہ فنجیناہ من الغم، اللہ نے ان کو غم سے نجات عطا فرمائی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو اس کلمہ کی برکت سے نجات دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت بخل سے پاک ہیں، عطا فرمانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم، حدیث قدسی ہے، تمہارے اول آخر جمع ہو جائیں، تمہارے زندہ مردہ سب جمع ہو جائیں، جتنے دنیا سے جا چکے وہ بھی جمع ہو جائیں، جو آنے والے ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں، فقاموا فی صعید واحد، پھر سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں، اپنی خواہشات کے مطابق مانگے، جتنی خواہشات آ سکتی ہیں ذہنوں میں مانگے، میں سب کو عطا کر دوں گا، اور میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی سوئی ڈبونے سے سمندر میں کمی ہوتی ہے، اتنی کمی بھی نہیں ہوگی۔ اگر بندوں کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ اس طرح نعمتیں دینے والے ہیں تو کیسے مایوس ہوں گے اللہ کی ذات سے۔ اور دوسری بات اور تیسری بات، تقدیر پر ایمان مایوسی سے نکالتا ہے، تقدیر پر ایمان۔ آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تقدیر پر، آج ہمیں خود ضرورت ہے ہم تقدیر پر اعتقاد جازم رکھیں، یقینی اعتقاد۔ ایک ہوتی بات عمل کی حد تک، ایک ہوتی بات قول کی حد تک۔ اللہ تعالیٰ کو توحید بھی وہی پسند ہے جو اعتقادی اور عملی ہو، قول کی حد تک نہ ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کی بھی تربیت فرمائی تھی، تقدیر پر ایمان۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے یا جو زمین پر نازل ہوتی ہے یا تمہارے جسم میں جو تکلیف پہنچتی ہے، نوجوان اولاد کا فوت ہو جانا، ایک بچہ جس سے محبت ہے، جو کئی مرادوں کے بعد کئی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا اور وہ بیمار ہو گیا، ہاسپٹلائز ہو گیا اور پھر انتقال کر گیا، اب اس ماں کو کون سے جملے سنبھالیں گے یا اس کے باپ کو کون سے جملے سنبھالیں گے کہ ایسا زخم نہ لگے جو روگ بنے۔ تو ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے زمین میں یا تمہیں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ
بات ہم نے تمہاری تخلیق سے پہلے لکھ دی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ پر یہ بہت آسان ہے، کوئی بات بھی اللہ کے علم میں لکھی ہوئی کے خلاف واقع نہیں ہوتی، ایسا اللہ کا علم کامل ہے۔ اس لیے ذہنوں میں کہیں یہ بات نہ آئے کہ ہم شاید مجبور ہیں اور تقدیر کی بنیاد پر چلتے ہیں، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا وہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو ذرا برعکس سمجھیں، جو ہم نے کرنا تھا اللہ نے وہ لکھا ہے، اور اس لکھے ہوئے میں کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ تو ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ پر یہ بہت آسان ہے۔ کیوں؟ اگر اس پر یقین ہو جائے، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تمہیں اگر تکلیف پہنچے گی تو تاکہ تم غم نہ کرو اگر تمہیں تکلیف پہنچے، ایسا غم جو روگ بنے۔ غم تو ہر انسان کو تکلیف پہ ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس پر اتراؤ مت، یہ بھی ہماری طرف سے دی گئی ہیں۔ ولیکن اللہ، اور پھر فرمایا کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ شیخی بھگارنے والے کو اور متکبر کو پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کی تربیت فرمائی۔ ایک بیٹی کا لڑکا انتقال کر گیا، غالباً حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرا بچہ فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ کلمات بھجوائے کہہ کر، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ تعزیت کے سب سے بہترین کلام یہ ہے، تعزیت کا، تسلی دینے کا۔ ان للہ ما اخذ، کیا تکلیف کے اوپر ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ باتیں نہیں کریں گے؟ کیا ہمارے بیٹے کو بیٹی کو کوئی تکلیف پہنچے، کیا ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ باتیں نہیں کریں گے؟ وگرنہ وہ نعمتیں چھن جانے پر مایوس ہو جائیں گے، وہ نعمتوں کے جانے سے اللہ کی ذات سے نا امید ہو جائیں گے۔ ان للہ ما اخذ، جو لے لیا ہے وہ اللہ کا تھا، اللہ پاک مالک ہے۔ وَلَهُ مَا أَعْطَى، جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں بیٹا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، اور ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے۔ تو نعمتوں کے مالک بھی اللہ ہیں جو دے رکھی ہیں، جو لیے ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، اور مالک کو اپنی ملکیت میں پورا تصرف کا حق حاصل ہے۔ اگر یہ اعتقاد دل میں اتر جائے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ غم کی جڑ کو دل سے اکھاڑ دیتے ہیں، بنیاد ہی نکل جاتی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی اس طرح تربیت نہ فرماتے تو تکلیف آنے پر اصحاب مایوس ہو جاتے۔ سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑی تکلیف جو اصحاب کو آئی ہے، اصحاب رسول کو آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے آپ کو جمایا، اور کائنات عالم کے لیے وہ لوگ مشعل راہ بن گئے۔ نوجوان بیٹی کا انتقال ہو گیا، ماں کو کون سنبھالے گا؟ نوجوان بچے کا انتقال ہو گیا، باپ کو کون سنبھالے گا؟ ہمیں ان باتوں پر جمنا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے وہ کہ استعن باللہ ولا تعجز وان اصابک شیء، آپ نے تقدیر پر اعتقاد کی تربیت فرمائی ہے، تقدیر پر یقین ہونا چاہیے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ وان اصابک شیء، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچا کرے، فلا تقل، تو یوں نہ کہا کرو لو انی فعلت لکان کذا وکذا، کہ اگر ہم یوں کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، اگر ہم یوں کر لیتے تو ایسا ہو جاتا۔ قل قدر اللہ وما شاء، یوں کہو جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اس لیے کہ فإن لو تفتح عمل الشیطان، کلمہ لو یعنی اگر ہم یوں کرتے شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے، اور جتنا انسان اس وساوس میں جائے گا اتنا مایوس ہو جائے گا۔ کسی کے ہاں انتقال ہوتا ہے،
لوگ میت کے سرہانے بیٹھ کر یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں ہاسپٹل میں جاتے تو یہ بچ جاتے، بر وقت آپ لے جاتے تو بچ جاتے، فلاں ڈاکٹر سے علاج کراتے تو یہ منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ اپنے قریبی عزیز کہتے ہیں، ایک اس کا غم، ان کا غم دنیا سے جانے والے کا، جس کے بارے میں پوری کوشش کون سے اسپتال میں لے کے جائیں، کہ بعض اسپتال میں لوگ مر جاتے ہیں اور بعض اسپتالوں میں لوگ زندہ ہو جاتے ہیں، زندہ رہ جاتے ہیں۔ کیسے ہو سکتی ہے بات؟ کوئی ہے ایسا معیار؟ تو اللہ کے چاہنے سے ہوا، کتنا دکھ ان لواحقین کو پہنچتا ہے۔ ان اللہ بالغ علی امری، مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے جب اللہ کسی کام کے ارادہ فرماتے ہیں تمام اسباب جمع ہو جاتے ہیں اس کام کے ہونے کے لیے۔ کسی کی زندگی مقصود ہوتی تمام اسباب جمع ہو جاتے ہیں، اور بعضوں کی زندگی مقصود نہیں ہوتی تو جتنے بھی اسباب جمع ہو جائیں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچا کرے تو یوں نہ کہا کرو کہ یوں ہو جاتا تو ہم یوں کر لیتے، وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ کے ہاں مقدر تھا وہ ہوا۔ یہ اعتقاد اور یہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات دلوں کو سکون اور راحت دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیٹھے بٹھائے انسان کو وساوس آتے ہیں، غموں کے، پریشانیوں کے، دکھوں کے وساوس آتے ہیں، یہ بندہ لوگوں سے بیزار ہو جاتا ہے۔ جو مایوسی کا مریض ہوتا ہے لوگوں سے بیزار ہوتا ہے، یہ تنہا رہتا ہے، تنہا، لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا۔ بیٹھے بیٹھے وساوس ہیں، بیٹھے بیٹھے خیالات آ رہے ہیں، پریشانیاں سوچ رہے ہیں کیا بنے گا، ہے آگے کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے نکلنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ ہمارے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک۔ ایسی دعا کوئی بھی نہیں مانگ سکتا، کسی کی ذہن پر یا کسی کے قلب حاشیے خیال میں یہ دعا کا گزر نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اپنے مسائل کو سیدھا کریں گے، بند دروازے کھلوائیں گے۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اردو میں مانگ لی جائے، عربی میں یاد نہ ہو۔ اے اللہ، میرے دل میں جو آنے والے وساوس ہیں، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ دعا ایسی ہے، یہ جو لوگ اوہام کے مریض ہوتے ہیں، وہم کے مریض، اور اسی طرح جو لوگ وساوس کے مریض ہوتے ہیں بیچارے، اور جو لوگ کسی ایسا غم جن کو لگ جائے جو روگ بن جائے، ہر وقت وہ غم یاد، ہر وقت وہ غم یاد، جو اس کے مریض ہوں، اگر وہ یہ دعا مانگے اللہ پاک ان کو اس تکلیف سے نکال لیں گے۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اے اللہ میرے دل کے وساوس، میرے دل میں آنے والے اوہام اور میرے دل میں آنے والے خیالات کو بدل کر اپنے خوف کے وسوسے اور اپنے ذکر کے وسوسے عطا فرما دیجیے۔ یعنی تنہائی میں مجھے یہ وساوس نہ آیا کریں، آپ کے خوف کے وسوسے آیا کریں، اور اے اللہ مجھے آپ کے ذکر کے وسوسے آیا کریں۔ تنہائی ملے، اللہ کا ذکر کرنے کو دل چاہے، کوئی ساتھ نہ ہو تو اللہ کے ذکر کے خیالات آ رہے ہیں کہ میں اللہ کا ذکر کروں۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دیتے ہیں۔ تنہائی میسر آئی، کوئی نہیں ہے، اب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو لطف آ رہا ہے، وہ تنہائی کے متلاشی ہوتے ہیں، ہمیں کوئی تنہائی مل جائے ہم اللہ کا ذکر کریں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو وجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا، اور اے اللہ مجھے جو غم لگا ہوا ہے اور جو میری خواہشات ہیں اس کو بدل کر ایسے عملوں کی توفیق دے دے جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، ایسے عملوں کی مجھے توفیق دے دے۔ تو ہمیں اللہ سے یہ دعا بھی مانگنی ہوگی۔ تو تقدیر پر ایمان انسان کو مایوسی سے باہر نکالتا ہے، اور پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اس کے سبب سے انسان نعمتوں کے جانے سے مایوس نہیں ہوتا۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہیں نعمت ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔
اس لیے علماء نے لکھا ہے کافر کو بھی نعمت ملتی ہے، مسلمان کو بھی ملتی ہے۔ کافر کو اپنی محنت کے نتیجے میں نعمت ملے تو وہ یوں کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے محنت کی ہے، اس کا نتیجہ مجھے ملا۔ اور اگر بغیر محنت کے ملے تو کافر کہتا ہے یہ اتفاقاً نعمت ملی۔ اور مسلمان کیا کہتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت بھی آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، چاہے محنت کے نتیجے میں ملے یا بغیر محنت کے نتیجے میں ملے۔ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا، نعمتوں پر شکر گزار ہونا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ لا یرضی، اللہ جل شانہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ان عبدہ، اچھا کتنا ہم شکر ادا کریں تو اللہ خوش ہوں گے، یا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، کس طرح شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان اللہ لا یرضی عن عبدہ اذا اکل الاکلۃ فیحمدہ علیہ او یشرب شربۃ فیحمدہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ بندہ اگر ایک لقمہ کھا کر یوں کہہ دے اللہ ساری تعریفیں تیری لیے ہیں، اللہ کی تعریف کر دے، شکر ادا کر دے، ان اللہ لا یرضی، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ او یشرب شربۃ، ایک گھونٹ پانی پینے کا پی کر فیحمدہ علیہ، اللہ کی تعریف کر دے، اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ بندہ دن میں ایک دفعہ کہہ دیا کرے اے اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنی زبان سے کہہ دیا کرے، جو بولی ہے اس میں کہہ دیا کرے اے اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس لیے کہ اگر شکر گزاری نہ ہو تو بندہ نعمتوں کے باوجود مایوس ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، کتاب و نکاح میں روایت ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر والوں پہ جتنا بھی خرچ کرے، اپنے اہل پر جتنا بھی خرچ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزاج بیان کیا عورتوں کا، ہر عورت کا ایسا مزاج نہیں ہے، جہاں تربیت ہوتی ہے ان کا ایسا مزاج نہیں ہوتا، جہاں تربیت نہ ہو وہاں یہ مزاج ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیفیت بیان فرمائی۔ اگر نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا جذبہ نہیں ہے اور نہ ادا کرنے کا توفیق ملتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اہل پر بہت کچھ خرچ کرتا ہے، اور جب کوئی نعمت نہ دی اپنے اہل کو تو ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب بیان فرمایا ما رأیت منک خیرا قط، میں نے آپ کے اندر کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں۔ یہ جملہ کیسے نکلا جبکہ کئی خیریں ان کی طرف سے ملیں، شوہر کی طرف سے کئی سامان ملے، کئی چیزیں ملی، یہ جملہ کیسے آیا؟ شکر گزار نہ ہونے کے سبب مایوسی ہو گئی، ما رأیت منک خیرا قط، کوئی خیر ہی نہیں دیکھی ہم نے۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ شکر، اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک دوسرے کو جو نعمتیں دے رہا ہے آپس میں بھی شکریہ ادا کرے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر شوہر بیوی کو کوئی چیز دے، اس کی تربیت ہم کر لیں اگر اب، تو بیوی آگے سے کہے جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، تھینک یو کہیں گے ہم تو یہ دعا نہیں بنے گی۔ اگر ہم یوں کہہ دیں جزاک اللہ، اچھا پھر جب بیوی شوہر کو کوئی چیز دے، کھانا سامنے رکھے، پانی دے، شوہر فوراً کہے جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہترین جزا دیں۔ اولاد کو کوئی چیز دیں تو اولاد کے منہ سے کہلوائیں بیٹا کہو جزاک اللہ، ورنہ ان کو آپ جتنے مرضی کھلونے لا کر دیں گے، کبھی ایک کھلونا آپ نے نہیں لا کر دیا بھی ناراض ہو جائیں گے اور آسمان سر پہ اٹھا لیں گے، منہ بسور کی طرح بیٹھ جائیں گے۔ بھائی اتنی نعمتیں دی ہیں آپ کو، اتنے سامان لا کر دیے، صبح و شام آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، کپڑے آپ کو پہنا رہے ہیں، جوتا آپ کو پہنا رہے ہیں، ایک نعمت جو بازار کی تھی جو اس نے خواہش کی اور نہیں دی آپ نے، وہ ناراض ہے، وہ بیٹی ناراض ہے، وہ بیٹا ناراض ہے۔ یہ رویے کیسے درست ہوں گے؟ ہم ان کے منہ سے نکلوائیں جزاک اللہ، اپنی بیٹی کے منہ سے نکلوائیں جزاک اللہ۔ اور اگلی بات، اگر نعمتوں پر شکر گزاری نہ ہو تو نعمتوں سے راحت نہیں ملتی، لطف نہیں آتا۔ ہر نعمت ذریعہ لطف ہوتی ہے، ہر نعمت راحت ہوتی ہے، ہر اللہ کی نعمت راحت کا ذریعہ ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا یوسف خان صاحب فرمانے لگے، مسجد میں ایک صاحب میرے کہنے لگے مولانا دنیا سے دل بیزار ہے، دل ہی نہیں چاہتا، اولاد کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا،
بیوی کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، گھر میں جانے کو دل نہیں چاہتا، بیزار۔ اچھا پھر کہنے لگے مولانا میں نے گاڑی نہیں خریدی ہے، آپ ادھر آ جائیں، دعا فرما دیں۔ خیر میں چلا گیا، دعا کر دی۔ جب اپنی سیٹ پہ بیٹھے تو میں نے کہا آپ کو اللہ نے یہ گاڑی کی نعمت دی ہے، آپ ذرا زبان سے یوں کہیں الحمدللہ، اور ایک ہفتہ آپ نے یوں کرنا ہے، جو نعمت ملے، چاہے وہ کھانے کی ہے یا وہ پینے کی نعمت ہے یا اولاد کی طرف سے کوئی خدمت کی نعمت ہے، کوئی نعمت ملے آپ نے الحمدللہ کہنا ہے۔ چھوٹا سا جملہ ہے۔ کہنے لگے ایک ہفتے کے بعد آئے، اتنے خوش تھے، کہنے لگے مولانا زندگی کا لطف آ گیا، اللہ نے مجھے راحت دے دی ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے۔ اللہ کا شکر اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو نعمتوں سے بیزاری نعمتوں کے باوجود بیزاری، خودکشی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے انسان خودکشی کر رہا ہے۔ والد صاحب نے صرف لیپ ٹاپ نہیں لے کے دیا، خودکشی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ کوئی نعمت یاد نہیں رہی، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بھی یاد نہیں ہیں، اس کی عطائیں، اس کے فضل پر لمحے بھر کے لیے بھی نگاہ نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ اور آخری بات جس کے سبب سے انسان اللہ سے پر امید ہوتا ہے وہ ہے اللہ کی رحمت کو بیان کرنا اور سننا، اللہ کی رحمت پہ غور و فکر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اللہ کی رحمت سے پر امید بنایا ہے۔ ہمیں ان باتوں کی ضرورت ہے، کہنے کی بھی، سننے کی بھی، بتانے کی بھی، سیکھنے کی بھی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ضرورت تھی اور حاجت تھی۔ وگرنہ نیک سے نیک لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے، اپنے گناہوں کو بڑا سمجھیں گے، جس کے سبب مایوس ہو کر تارک صلاۃ ہو جائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا آدمی تارک صلاۃ ہو جاتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، جو اسلام کا سب سے اہم رکن ہے۔ بندہ یہ کہتا ہے کہ میری نمازوں سے کیا فائدہ ہوا، میرے ذکر سے کیا فائدہ ہوا، ہم نے عبادت کی ہے، پورے رمضان عبادت کی ہے، حرم میں دعائیں مانگی ہیں، ہم نے حتیم میں دعائیں مانگی ہیں، اس سفروں کا کیا فائدہ ہوا جب ہونا ہی یہی تھا۔ یہ مایوسی کی باتیں ہیں۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر امید کیسے بنایا صحابہ کرام کو؟ میں یہ باتیں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہمیں آج یہ باتیں اپنے بچوں سے کرنی ہے، اپنی بیٹیوں سے کرنی ہے، اپنے خاندان میں کرنی ہے، اپنے شوہر سے کرنی ہے۔ میرا شوہر کاروباری حالات سے مایوس ہے، میرا شوہر پریشان ہے کاروباری حالات سے، میں کیسے ان کو پر امید بناؤں؟ اللہ اکبر، یا اللہ۔ بخاری شریف میں حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا قصہ مذکور ہے۔ پہلی جلد کے اخیر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بچہ انتقال کر گیا، بیمار تھا۔ شوہر گھر آئے، اپنے بچے کو کفن پہنایا ماں نے اور ایک طرف رکھ دیا ان کو۔ شوہر گھر آئے تو شوہر کے سامنے کھانا رکھا، کیا صبر ہے، کیا حوصلہ ہے، اور اپنے شوہر کو سنبھالنا ہے۔ شوہر پر پریشانی آئی ہے، شوہر کو بیوی سنبھال رہی ہے۔ یہ واقعات ہیں۔ یہ مجمع اللہ کی رحمت سے پر امید تھا، یہ عام مجمع نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تربیت فرمائی تھی۔ تو شوہر نے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے اب تو اچھے حال میں ہے، پہلے سے بہتر ہے۔ جب دنیا سے انسان چلا جاتا تو بہتر ہی ہو جاتا ہے۔ وہ مکان چونکہ بہتر ہے، چونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، اے اللہ اس دار سے بہتر دار عطا فرما، اس اہل سے بہتر اہل عطا فرما۔ تو رات گزاری، تو پھر بیوی نے رات کو بات کی۔ اب شوہر سے حوصلہ دلا رہی شوہر کو، یہ بتائیں اگر کسی نے کسی کو کوئی نعمت دی ہو، امانت رکھوائی ہو کسی کے پاس، تو کیا وہ مطالبہ کرے تو امانت واپس کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اگر امانت واپس نہیں کرے گا تو ظلم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی وہ اللہ تعالیٰ نے، فرمانے لگی وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بیٹا دیا تھا وہ امانت تھا، وہ اللہ نے واپس لے لیا۔ شوہر کو پورے حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ بات سمجھا رہی ہے۔
حضرت ابو سلمہ اٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور ساری بات جا کر عرض کی، یا رسول اللہ میری بیوی نے مجھے بتایا نہیں، اور یوں بتایا کہ وہ اللہ نے امانت لے لی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ گھر والوں کے پاس گئے تھے؟ جی یا رسول اللہ میں گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ہونے والی اولاد میں برکتیں دیں گے۔ تو بیوی شوہر کو سنبھال رہی ہے، شوہر بیوی کو سنبھال رہا ہے، اور جب رحمت سے پر امید لوگ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بنایا اللہ کی رحمت سے پر امید؟ یاد رکھیے گا، اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ جب رؤیت باری تعالیٰ ہوگا، یعنی رؤیت باری تعالیٰ جب ہوگی، دیدار ربی، جنت کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑھ کر نعمت ہے یہ دیدار خداوندی، رؤیت باری تعالیٰ۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی احاطہ نہیں کر سکتی ابتدا اور انتہا تک کا۔ اللہ کی نہ ابتدا ہے، نہ انتہا ہے، نہ جہت ہے، نہ مکان ہے، نہ فوق ہے، نہ خلف ہے، نہ تحت ہے، نہ یمین ہے اور نہ یسار ہے۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں ان کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کے باوجود رؤیت ہوگی۔ جیسے آسمان کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، آسمان کے کنارے ہم نہیں دیکھتے، لیکن کیا ہم آسمان کو دیکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی رحمت کو سمجھا نہیں جا سکتا، ہم ادراک نہیں کر سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن ذہنوں میں تھوڑی بات بٹھائی جا سکتی ہے۔ اللہ کی صفت رحمت بلا محدود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع میں وہ رحمت کو بٹھایا ذہنوں کے اندر۔ مثلا ایک جگہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک جنگ میں قیدی لائے گئے، اس میں خاتون کا بچہ بچھڑ گیا تھا جو شیر خوار تھا، دودھ پینے والا، اور وہ خاتون دیوانہ وار پھرتی تھی، دیوانہ وار۔ وہ قیدی خاتون تھی، بچہ بچھڑ گیا، دیوانگی میں پھرتی پھرتی اس کو کوئی بچہ مل گیا، اپنا بچہ سمجھ کے سینے سے لگا کے دودھ پلانے لگی۔ صحابہ کرام ان کی دیوانگی کو دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اطارحۃ هذه ولدها فی النار، کیا یہ خاتون اپنا بچہ آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ آپ نے فرمایا اللہ ارحم بعباده من هذه بولدها، اللہ تعالیٰ اس عورت سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اچھا، پھر چونکہ اللہ کی رحمت کو بتایا نہیں جا سکتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیلات دی ہیں۔ تمثیلات، ایک تمثیل اس ماحول کے مطابق دی ہے، اگر ہم اس ماحول کو چونکہ سمجھتے نہیں تو شاید زیادہ ادراک نہ کریں، لیکن ہے کہ ہمیں ادراک کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی صحرا کے سفر میں ہے، اونٹ پہ سوار ہے، اس کا زاد راہ اس پر لدا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صحرا کے سفر میں بغیر اونٹ کے سفر نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک دفعہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت میں مولانا ذکی الدین کیفی مفتقی عثمانی صاحب کے بھائی حضرت ذکی کیفی، انہوں نے تفسیر میں لکھا اس کے کہ ایک جدید تحقیق لکھی کہ صحرا میں بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں، ریت کے جو صحرا ہوتے ہیں جس میں گاڑیوں کے ٹائر پگھل جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے پاؤں کو ایسا بنایا ہے کہ وہ وہاں چلتا ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس لیے اونٹ وہاں کی سواری ہے صحرا کی، اس پر ان کا سامان لدا ہوا، کھانا لدا ہوا، پانی لدا ہوا، اس کے بغیر ایک پاؤں جلتی ہوئی زمین پر انسان رکھ نہیں سکتا۔ 50 سینٹی گریڈ، 51، 52 اس طرح تو آگے جیسے صحرا میں گرمی کا ماحول ہوتا ہے، تو وہ آدمی آرام کرنے کے لیے لیٹے، اٹھے تو ان کا اونٹ جا چکا تھا۔ اونٹ میں اور تمام مویشی میں فرق یہ ہے کہ جو گائے بھینس اور یہ ہوتے ہیں گدھے وغیرہ، یہ جاتے ہیں گھر سے شام کو واپس آ جاتے ہیں، اونٹ چلتا ہے تو سیدھا ہی چلا جاتا ہے، یہ واپس نہیں آتا، اس کی مہار نکل گئی تو یہ جائے گا۔ تو وہ بدو نے وہ دیہاتی آدمی نے اٹھ کر دیکھا، اس کو آس پاس تلاش کیا، کہیں نہ ملا، وہ موت کے انتظار میں لیٹ گیا، پیاس کی موت، بھوک کی موت، انتہائی نا امید۔ اس کی آنکھ لگ گئی، جب اس کی آنکھ کھلی دیکھا تو اس کا اونٹ اس کے پاس کھڑا تھا، اس نے فوراً مہار پکڑ لی اور اس نے یہ کہا خوشی کی وجہ سے، اخطأ من شدت الفرح، خوشی کی وجہ سے، بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے اس کے منہ سے غلط الفاظ نکل گئے، کہنا کچھ چاہیے تھا کہہ کچھ گیا، یوں کہہ گیا کہ انا ربک وانت عبدی، اے اللہ میں آپ کا رب ہوں اور آپ میرے بندے ہیں۔ اخطأ من شدت الفرح، غلطی ہو گئی خوشی کی زیادتی کے سبب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشی کی کیفیت کو بیان کیا، صحابہ کرام اس ماحول میں اس کی احساسات کا ادراک کر رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ
اشد فرحا بتوبت عبدہ حین یتوب الیہ، اللہ اس بندے سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہ ہو، ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار بنیں۔ تو اللہ جل شانہ سے یہ دعا ہے کہ ہم ان اسباب کے اوپر غور فکر فرمائیں۔ ان اسباب پہ جب ہم غور کریں گے اللہ پاک ہمارے راستے کھولیں گے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اور دوسرا تقدیر پر پختہ ایمان، اور تیسرا اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا، اور چوتھا اللہ کی رحمت سے پر امید ہونا۔ اور پھر اللہ نے ہمیں دعاؤں کا راستہ دیا ہے، ہم دعا کے ذریعے بند دروازہ کھلوائیں گے۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اے اللہ میرے دل میں جو وسوسے آتے ہیں، وہم آتے ہیں، اس کو اپنے خوف کے وسوسے بنا دیں، اس کو اپنے ذکر کے وسوسے بنا دیں۔ وجعل ہمتی و ہوایا، اور اللہ جو مجھے غم لگا ہوا ہے، ایک دکھ لگا ہوا ہے، کسی کے کھونے کا ہے یا کسی نعمت کے جانے کا غم ہے، اے اللہ اس کو بدل کر ایسے عملوں کی توفیق دے دے فیما تحب و ترضیٰ، جو تیرے نزدیک محبوب ہیں، تیری رضا کا سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمت سے پر امید رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔